دوستو یہ کہانی ہے ایک عظیم مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کی۔ ابن الہیثم نے روشنی اور علم بصرات یعنی آپٹکس کے اندر بہت سی دریافتیں اور ایجادات کی۔ ابن الہیثم پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم کسی چیز کو کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی عظیم سائنسدان کے نظریات، دریافتیں اور ایجادات کے بارے میں بات کریں گے جن کا موجودہ دور کے سائنسدانوں پر بہت سا قرض ہے۔ دوستو ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو ابن الہیثم آج سے تقریباً 11 صدیوں پہلے 965 عیسوی میں عراق میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے وہ غور و فکر کے عادی تھے، پڑھائی لکھائی میں خوب دلچسپی لیتے۔ ریاضی، فزکس، میڈیسن ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ دوستو ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام لوگ یونانی فلاسفر افلاطون کے نظریہ کو مانتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ ابن الہیثم نے افلاطون کے اس نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا اور ابن الہیثم نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ ابن الہیثم نے بطلیموس کے نظریات بھی قبول نہیں کیے۔ بطلیموس کا نظریہ تھا کہ دیکھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب شعاع آنکھ سے نکل کر کسی جسم سے ٹکراتی ہے۔ ابن الہیثم نے نہ صرف افلاطون، بطلیموس اور بعد از دیگر ماہرین کے نظریات کو ماننے سے انکار کیا بلکہ ان کے نظریات کی دھجیاں اڑا دی۔ ابن الہیثم نے کہا کہ جو نظریات افلاطون اور دیگر ماہرین دے رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے اور معاملہ ان نظریات کے بالکل برعکس ہے۔ ابن الہیثم نے کہا کہ شعاع آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ کسی جسم سے نکل کر دیکھنے والے کی آنکھ سے ٹکراتی ہے تو اس چیز کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ ابن الہیثم کے نظریات جب لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو انہوں نے اپنے نظریات کو سمجھانے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار کسی نے اپنی بات ریاضی کا سہارا لے کر سمجھائی تھی۔ دوستو ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے روشنی کی ریفلیکشن اور ڈیفلیکشن یعنی روشنی کا مڑنا دریافت کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسے یعنی لینس کا استعمال متعارف کروایا، جس کے لیے انہوں نے انسانی آنکھ کے ہر حصے کا کام پوری تفصیل سے بیان کیا۔ ابن الہیثم نے انسانی آنکھ میں موجود ریٹینا کی حقیقت پر صحیح طریقے سے بحث کی اور ریٹینا کا آپٹک نرو اور دماغ کے ساتھ تعلق بھی واضح کیا، جس میں آج کی جدید سائنس بھی رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکی۔ دوستو ابن الہیثم نے روشنی کے بارے میں بھی بہت سے اہم اور مشہور نظریات دیے جنہیں آج کے سائنسدان غلط ثابت نہیں کر پائے۔ ابن الہیثم کا کہنا تھا کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم یعنی سیدھے راستے میں سفر کرتی ہے اور روشنی کو سفر کرنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ بغیر کسی سہارے کے سفر کرتی ہے۔ دوستو روشنی ہی کے سلسلے میں ابن الہیثم نے ایک اور تجربہ کیا اور اس تجربے کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے فوٹو کیمرہ کا ایجاد کیا۔ ابن الہیثم کہتے تھے کہ اگر کسی تاریک کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے میں ایک باریک سوراخ کے ذریعے سورج کی روشنی گزار دی جائے تو اس کے بالمقابل اگر پردہ لگا دیا جائے تو اس پردے پر جن جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ دوستو موجودہ دور کے اندر ہر کسی کے موبائل فون کے اندر فوٹو کیمرہ موجود ہے جو کہ ابن الہیثم کے اسی نظریہ پر کام کرتا ہے۔ ہم ابن الہیثم کے سب نظریات، دریافتیں اور ایجادات کو ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور کے سائنسدانوں پر 1000 سال پہلے گزرے ہوئے ایک عرب مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کا بہت قرض ہے۔ دوستو ابن الہیثم نے 237 کے قریب کتابیں لکھی۔ ان کی مشہور کتاب کتاب المناظر ہے جس کو اہل مشرق تو نظر انداز کر چکے تھے، لیکن پھر ابن الہیثم کی وہی کتاب اجاگر ہو کر سامنے آئی اور یورپ میں اس کے تراجم کیے گئے جو آج تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں نصاب کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔